ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا کہ 78 سال میں جو تعلیمی نظام رہا اس کا جو نصاب ہے وہ CIA اور ISI مل کے بناتی ہے تاکہ لوگوں کو کوئی شعور نہ آئے. لوگ کہیں کہ میں اگر غریب ہوں تو یہ اللہ کا کام ہے, اس نے مجھے غریب رکھا ہوا ہے. یہ پڑھاتے ہیں. میں قسمت پر بلیو کرتا ہوں. تو جب تک پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا جدوجہد پر یقین نہیں ہوگا اس وقت تک تبدیلی نہیں آنے والی, اور یہ ہم اس طرح کی میٹنگیں کرتے رہیں گے اور ماتم بھی کرتے رہیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آج دنیا میں کوئی ایسا رواج, کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ اقتدار حاصل کیے بغیر سماج کو تبدیل کر دیں. اور اقتدار کون حاصل کرے گا؟ آپ کو اکبر بادشاہ کا تو زمانہ نہیں ہے کہ بھئی 10,000 لوگ وہاں سے سینٹرل ایشیا سے آئیں گے اور 20,000 یہاں سے ملیں گے اور دلی پر قبضہ کر لیں گے. آج سیاسی پارٹیوں کا زمانہ ہے, اور ہم جو 25 کروڑ لوگ ہیں ہم تو سیاست سے نفرت کرتے ہیں, تو تبدیلی کیسے آئے گی؟ جو آدمی ہمارے معاشرے میں ذرا تھوڑا سا چلاک ہوتا ہے ہم اس کی تذہیب اس حساب سے کرتے ہیں کہ اس آدمی سے بچو, یہ بڑا سیاسی آدمی ہے. اور ہم نے سیاست جرنیلوں کے حوالے کر دی, سیاست جاگیرداروں کے حوالے کر دی, سیاست سرمایہ داروں کے حوالے کر دی. تو پھر بھائی ان کی مرضی ہے, وہ جو ہمارے ساتھ کریں وہ ہمارے پابند تو نہیں ہے, کیونکہ یہ طبقاتی مسئلہ ہے. جس طبقے کی حکومت ہوگی, جس طبقے کی ریاست ہوگی, قانون بھی اسی طبقے کا ہوگا. کسی دوسرے طبقے کے حق میں قانون نہیں ہوگا. اس پاکستان میں 8 کروڑ مزدور ہیں اس وقت, جن میں سے 6 کروڑ لوگوں کو تو وہ مزدور مانتے ہی نہیں ہیں, اور جو باقی ہیں فیکٹریوں میں ہیں, کارخانوں میں ہیں, مختلف اداروں میں ہیں, ان کو بھی تنظیم نہیں بنانے دیتے, ان کو بھی یونین نہیں بنانے دیتے, ان کو بھی جلسہ جلوس نہیں کرنے دیتے, ان کو بھی ہڑتال نہیں کرنے دیتے. تو بھائی کیوں نہیں ایسا؟ اس لیے کہ ان کا قبضہ ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر محنت کشوں کی کوئی پارٹی, وہ عوامی ورکرز پارٹی ہو یا کوئی اور پارٹی ہو, اگر وہ پارلیمنٹ میں آ جائے تو بھائی پھر قانون سازی ہوگی نا. جیسے ہماری پارٹی کا جو دستور ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 14 ایکڑ سے زیادہ کسی کے پاس زرعی زمین نہیں ہونی چاہیے, زرعی اصلاحات ہونی چاہیے. اس سے بے روزگاری ختم ہوگی, اور جو 60% پاکستان کے دیہاتی لوگ ہیں ان کی زندگی میں بھی تبدیلی آئے گی. لیکن یہ اس وقت ممکن ہے کہ جب پاکستان کے لوگ عوامی ورکرز پارٹی کو اقتدار کے ایوانوں میں پہنچائیں. اس سے پہلے ممکن نہیں ہے. ہمارے جو لیڈر تھے, فاروق گوجر صاحب, عابد حسن منٹو صاحب, یوسف مسیح خان صاحب یا اختر حسین صاحب, وہ 78 سال سے یہی جدوجہد کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم مایوس نہیں ہوئے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی سادہ سی بات ہے, نظام تبدیل کیے بغیر آپ کے بچوں کو تعلیم نہیں مل سکتی, آپ کو صحت کی سہولتیں نہیں مل سکتی. انہوں نے تو یہ کاروبار بنا لیا ہے, جیسے زاد صاحب نے کہا کہ اب سب کچھ پرائیویٹائز ہو رہا ہے. اس ملک میں حکومت نے اپنے کارخانے, اپنے ادارے سارے بیچے, لیکن عوام کی طرف سے کوئی مزاحمت نہیں ہوئی. اس لیے کہ ہماری نہ تنظیم ہے, نہ سماج میں سیاسی شعور ہے. جب تک یہ 2 چیزیں نہ ہوں اس وقت تک آپ اگلی سیڑھی پر نہیں جا سکتے. ہندوستان کے اندر ابھی 2 مہینے پہلے پرائیویٹائزیشن کے خلاف ایک ملک گیر ہڑتال ہوئی ہے. اس کو نام انہوں نے دیا ہندوستان بند, اور ہندوستان بند ہوا. 2 کروڑ مزدور سڑکوں پر تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں جو ٹریڈ یونین ہے وہ خود پارٹیاں نہیں ہیں، وہ کسی پارٹی کے ماتحت ہیں۔ وہاں پر جو کسان تنظیمیں ہیں جنہوں نے 2 سال تک دلی کے بارڈر پر کسان مورچہ لگایا، وہ کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ہمارے ہاں یہ المیہ ہوا ہے کہ یہاں جتنی بھی ٹریڈ یونین ہے، جتنی بھی لوگوں نے جدوجہد کی ہے، اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ نفاق ہے، اتحاد نہیں ہے، کوئی ایک ہماری صفت نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ 78 سال سے جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس پر ہم غور و فکر کرتے ہی نہیں ہیں۔ پہلے 23 سال اس ملک میں کوئی آئین نہیں بنا۔ ہندوستان نے 1950 میں آئین بنا لیا، انہوں نے کئی صوبوں میں جاگیرداری بھی ختم کر دی۔ ہمارا پہلا آئین بنا 1973 میں، اس سے پہلے تو اس ملک کا کوئی قانون ہی نہیں تھا۔ جو 2 آئین بنے وہ ڈکٹیٹروں نے بنائے، اپنی جیب سے انہوں نے پرچہ نکالا اور امریکہ سے منظوری لے لی اور انہوں نے آئین نافذ کر دیا۔ اور اس ملک میں ہمارے حکمران وہ رہے، مطلب غلام محمد ورگے، کہ جس کو فالج ہو گیا تھا اور وہ بول بھی نہیں سکتا تھا، وہ ہوں ہاں کرتا تھا، اور اس کی سیکرٹری جو ایک انگریز تھی وہ لکھ لیتی تھی اور وہ آگے پرچہ پڑھا دیتی تھی کہ ملک صاحب نے یہ کہا ہے، گورنر جنرل نے یہ کہا ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں جب تک جو 4-5 بیماریاں اس ملک کو ہیں ان کو ہم دور نہیں کرتے، اس وقت تک ہمارے حالات تبدیل نہیں ہونے والے۔ نہ کوئی باہر سے کوئی امام خمیدی آئے گا یا کوئی فرشتے آئیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی پارٹی بنا کر ہی جدوجہد کرنی پڑے گی۔ ان بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری جاگیرداری ہے اور قبائلی باقیات ہیں۔ آج 21ویں صدی ہے اور انسان چاند اور مریخ پر پہنچ گیا ہے، اور آج بھی جدھر قبائلی علاقے ہیں وہاں پر عورتیں فروخت ہوتی ہیں۔ وہاں پر یہ حالت ہے کہ کوئی اگر پولیو کا وہ ٹیکہ لگانا چلا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ غیر اسلامی ہے۔ جاگیرداروں نے اس ملک کی ساری زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے اور جو انہیں انگریز لے کے گئے۔ پھر سرمایہ دار ہیں، اس ملک کے جتنے بھی بڑے سرمایہ دار ہیں ان کی آباء و اجداد کو دیکھ لیں آپ 1947 میں یہ کیا تھا۔ یہ جو پنجاب کے حکمران ہیں ان کے جو دادا ہیں ان کے تو ہتھوڑے بابا کے انگوٹھے ٹوٹے ہوئے تھے، آج ان کی دولت کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ چودھری برادران جو ہیں وہ جو ان کے والد محترم ہیں وہ حوالدار تھے پولیس میں، آج ان کی دولت کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ پھر تیسری بیماری جو ہے وہ اس پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اگر ہمارا یہ خیال ہو کہ 1947 میں اقتدار کسی سیاسی جماعت کو منتقل ہوا تھا، یہ بالکل غلط ہے۔ انگریزوں نے یہ ملک اپنی مرضی سے تقسیم کیا، کہانی ونڈ کی اس کی، سکول لاہور میں تو ہاسٹل جو ہے وہ امرتسر میں، سارا ہمارا نہری نظام پنجاب کا برباد کر دیا انہوں نے۔ نہریں ادھر آتی ہیں اور ہیڈ گنگا سے جہاں سے نہریں نکلتی ہیں وہ ہندوستان میں، مادھوپور ہیڈ ورکس ہندوستان میں، ہماری ساری زراعت انہوں نے تباہ کر دی، اور باقی جو کچھ بچا وہ انہوں نے تباہ کر دیا۔ اور 78 سال سے ایک ہی سیاسی جماعت ہے پاکستان میں جو حکمران ہے، وہ پاکستان کے جرنیل ہیں، جو امریکہ کے کتے ہیں، کتے سے بدتر اور کوئی لفظ نہیں ہے میرے پاس جو ان کے لیے بیان کیا جائے۔ اس لیے کہ انہوں نے 1971 میں پہلے تو قائد اعظم کا آدھا احسان اتار دیا، مشرقی پاکستان کو انہوں نے خود الگ کیا، اس کے بعد انہوں نے 4 مارشل لا لگائے، لوگوں کو جہادی بنایا، امریکہ کی جنگیں لڑتے رہے افغانستان میں، اور سارے وسائل پاکستان کے جو تھے وہ یہ فوج کھا گئی،
اور پھر انہوں نے اس ملک کے اندر ان تمام مولویوں کی پارٹیوں کو پیسے دے کر تگڑا کیا جو سارے پاکستان کے خلاف تھے بننے کے. یہی سیاسی شعور ہے نا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جماعت اسلامی پاکستان بنانے کے خلاف تھی. وہ اس کو تو کافر اعظم کہتے تھے. جمعیت علماء ہند یہ فضل الرحمان والے یہ بھی پاکستان بنانے کے خلاف تھے. مجلس آرات یہ بھی پاکستان بنانے کے خلاف تھی. خاکسار تحریک یہ بھی پاکستان بنانے کے خلاف تھی. اور دو جماعتیں تھیں پاکستان بنانے کے حق میں, ایک مسلم لیگ اور ایک ہماری پارٹی کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا. 1942 میں کمیونسٹ پارٹی نے یہ کہا کہ یہ جو مسلمان ہیں ہندوستان کے حق کے خود ارادیت ان کا حق ہے اور ہم اس کی سپورٹ کرتے ہیں. ایک بڑا لیڈر تھا ادھیکاری, اس نے ایک پوری کتاب اس بات پہ لکھی کہ مسلمان کتنے مظلوم ہیں اور پاکستان ان کو ملنا چاہیے. لیکن انہوں نے کیا کیا, امریکہ کے کہنے پر ہماری پارٹی پر 1951 میں پابندی لگائی, لوگوں کو جیلوں میں رکھا, طالب علم تنظیموں پر پابندی, ٹریڈ یونینوں پر پابندی اور ہماری سیاسی جماعت پر پابندی. اس لیے کہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس ملک کے اندر جاگیرداروں کی حکومت ختم ہو. اس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ نواب ممدوح جو ہمارا وزیر اعلیٰ تھا, اس نے کہا مجھے تو 7 گاؤں چاہیے. اور جو لوگ یو پی سی پی سے آئے, لیاقت علی خان کی حکومت نے کہا کہ بھئی آپ ایک 10 روپے کے اسٹامپ پر ایک بیان حلفی لکھ کر لے آئیں کہ بھی میری ادھر 10,000 ایکڑ زمین تھی تو آپ کو 10,000 ایکڑ زمین ملی. اس طرح کا لوٹ مار کا بازار جو ہے وہ 78 سال سے گرم ہے. اور ہمارے عوام جو ہے وہ بالکل مطلب ہے کہ جہالت کی آخری سٹیج پر ہے. آپ نے خود سنا نا کہ تعلیم کا کیا حال ہے. بھئی 9 کروڑ بچے اس ملک میں آج بھی اسکولوں سے باہر ہیں, اور اب تو یہ حال ہے کہ پہلی دفعہ اس سال جو ہے وہ 30% یونیورسٹیوں میں, کالجوں میں, اسکولوں میں داخلے کم ہوئے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے, روزگار تو ہے نہیں. تو اس لیے یہ ریاست کا فرض ہے. یہ میں پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ بھی آپ ساری باتیں چھوڑ دیں. ہم ان کو کہتے ہیں کہ جو آئین اس وقت جس کے ذریعے آپ نے پارلیمنٹ بنائی ہوئی ہے وہ 1973 کا آئین ہے. اس آئین کے آرٹیکل 25 سے 38 تک جو کچھ آپ نے لکھا ہے اس پر عمل درآمد کرتے ہیں, لیکن اپنے لکھے ہوئے آئین پر عمل نہیں کرتے, کیونکہ ہماری طرف سے تو کوئی آواز ہی نہیں ہے. ہم تو گونگے بہرے عوام ہیں. ہم 5 سال کے لیے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں نذیر کسائی نے لوٹنا ہے یا بشیر کسائی نے لوٹنا ہے, کس نے ہمیں حلال کرنا ہے. یہ ہم 5 سال کے لیے ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں. تو اس لیے یہ جو آئین انہوں نے بنایا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے 25 کروڑ لوگ 2 چیزیں دیں گے, ایک ٹیکس دیں گے, ایک اس ریاست کو وفاداری دیں گے. وہ 25 کروڑ لوگ 78 سال سے دے رہے ہیں. فقیر بھی ٹیکس دیتا ہے, مارجس پہ ٹیکس ہے, ہر چیز پر ٹیکس ہے. کوئی ڈائریکٹ ٹیکس ہے, کوئی انڈائریکٹ ٹیکس ہے. اور اس کے بدلے میں آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ریاست فری تعلیم دے گی, فری علاج کی سہولتیں دے گی, لوگوں کو گھر بنا کر دے گی, لوگوں کو روزگار دے گی اور چھت دے گی. یہ 5 چیزیں انہوں نے آئین میں خود لکھی ہوئی ہیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم بکھرے ہوئے لوگ ہیں, اور بکھرے ہوئے لوگ کوئی طاقت نہیں ہوتے. طاقت اس وقت بنتی ہے جب ہماری تنظیم ہوگی, ہماری سیاسی جماعت جو ہم نے بنائی ہوئی ہے. اچھا لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو لیفٹ والے ہیں نا جی, یہ تو ٹانگے کی پارٹیاں ہیں. بھئی ہم 78 سال سے لگے ہوئے ہیں نا, آج تو وقت کم ہے. کسی وقت اگر آپ پھر اکٹھے ہوں تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ 78 سال میں
ہماری پارٹی کے ساتھ، ہمارے لوگوں کے ساتھ پاکستان کے حکمرانوں نے اور امریکہ نے کیا کیا ہے، کسی اور کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے۔ کیا مسلم لیگ سیاسی پارٹی ہے؟ 5 بار اس کو کان سے پکڑ کر فوجیوں نے باہر نکالا، اس نے کہا چلو بھاگو یہاں سے، تو کیا ہوا؟ وہ سیاسی پارٹی کہاں تھی؟ بھٹو فیملی کا سارا خاندان انہوں نے ہلاک کر دیا، پارٹی کہاں تھی؟ عمران خان جیل میں ہے، چھتر کھا رہا ہے، اس کے کارکن بھی چھتر کھا رہے ہیں، پارٹی کہاں ہے؟ تو بھائی پارٹی ایک ہی ہے اس ملک میں، وہ پاکستان کے جرنیل ہیں، پاکستان کی ایجنسیاں ہیں، وہ سیاست نہیں ہونے دے رہے۔ آپ جیسے جان صاحب نے کہا ایک نیا انہوں نے فارمولہ شروع کر دیا ہے، 2 صوبوں میں اور کشمیر میں وہ پہلے جنگ لگی ہوئی ہے۔ وہ کشمیر جس کو یہ قائد اعظم نے تو کہا تھا یہ ہماری شہر آ گئے، تو اس کشمیر کے اندر الیکشن بھی نہیں ہوئے ایک علاقے میں۔ بلوچستان کی کیا صورتحال ہے، خیبر پختونخوا کی کیا صورتحال ہے۔ تو یہ جب چاہتے ہیں میڈیا کے ذریعے، اخباروں کے ذریعے، اپنے پیٹ سیاستدانوں کے ذریعے ایک نئی بانسری شروع کر دیتے ہیں کہ جب صوبے بناؤ۔ بھئی صوبے بنانے سے کیا ہوگا؟ حکومت تو تمہارے پاس ہے، اقتدار تو تمہارے پاس ہے، تم نے 18ویں ترمیم میں مرکز سے کچھ پیسے لے لیے اور صوبہ اس پہ قابض ہو گیا، اور اپنی مرضی سے وہ جہاں مرضی وہ پیسے استعمال کریں۔ وہ کہتے ہیں تعلیم پہ پیسے تو ہمارے ہیں، جو ہم 25 کروڑ لوگ ٹیکس دیتے ہیں، خربوں روپیہ اس کا بجٹ بنتا ہے، وہ ہمارے پیسے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ ہر چیز خریدو، ٹیکس ہو تو مہنگائی ہوگی، تعلیم بھی خریدو، اور ہم اپنی مرضی سے اپنے طبقے پر پیسے خرچ کریں گے۔ اور تمام پالیسیاں ان کی وہی ہیں جو وہاں سے امریکہ بادر کی طرف سے، IMF کی طرف سے، ورلڈ بینک کی طرف سے آتا ہے۔ سب سے بڑی آبادی پاکستان کے کسانوں کی ہے نا، ہم تو مزدوروں کا رونا رو رہے ہیں۔ 2500 روپے من گندم خریدی انہوں نے، آڑھتیوں نے، ذخیرہ اندوزوں نے، مل مالکوں نے کسان سے، آج 5000 روپے ہے۔ اس کے تو 2500 میں بیچارے کا 1 ایکڑ کا خرچہ بھی نہیں پورا ہوا۔ اس کے بعد بڑی فصل آلو تھی، لوگ مر گئے، 3 لاکھ روپیہ 1 ایکڑ کا خرچہ آتا ہے، اور 1 لاکھ روپیہ بھی وصولی کے ہوئی کسان کو۔ اب مکی ہے اس کا بھی یہی حال ہوگا۔ یہ بڑے بڑے سرمایہ دار اور میرے ہر فصل کو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، اور جب کسانوں سے فصل نکل جاتی ہے تو پھر منڈی میں لے آتے ہیں، اپنی مرضی سے جو ہے وہ چیزوں کے بھاؤ لگاتے ہیں۔ تو اس لیے اس ملک کے اندر نہ کوئی عدالت ہے، نہ کوئی قانون ہے، اور نہ کوئی انصاف ہے۔ انصاف تو یہ ہے کہ یہ عدالتیں انصاف کمیشن شافس ہیں۔ ہم نے ایک پٹیشن کی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، عوامی ورکرز پارٹی اس کی مدعی ہے،